بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج ایک مرتبہ پھر سدائے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول آپ پر ہو۔ ناظرین اکرام، جہاں بھی ہیں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، اس کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی بابرکت ساعتوں کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، سجدہ ریز ہوں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اب رمضان المبارک جس کی یہ امید تھی کہ ابھی شروع ہو رہا ہے، ایک وقت تھا کہ رمضان کی گھڑیاں آنے والی ہیں، رمضان کی گھڑیاں آنے والی ہیں، لیکن اب وہ رمضان المبارک ہم سے آہستہ آہستہ جدائی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس کے یہ آخری اشرا جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ اور ہم بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی طلب کریں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے خالق کو راضی کریں، اپنے مالک کو راضی کریں۔ ناظرین اکرام، کیا پتہ کہ زندگی نے وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی، ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ زندگی میں لمحے نصیب ہونے ہیں یا نہیں ہونے، ہمیں یہ گھڑیاں ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ ساعتیں، یہ لمحے نصیب فرمائے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ کرام کا ناظرین اکرام یہ معمول تھا، جب رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوتا تھا تو ان کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی تھی، اور جب آخری لمحے آتے تھے تو صحابہ سارے مار مار روتے تھے۔ اور رونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ایک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو کر جا رہا، پھر پتہ نہیں زندگی کے اندر یہ لمحے، یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہونی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم کوشش کریں ان گھڑیوں کے اندر ہم محنت کر لیں، کوشش کر لیں، مزدوری کر لیں۔ آج مزدوری کرنے کا وقت ہے۔ وہ مالک اجرت کون دینے والی ذات ہے؟ کوئی دنیا کا بندہ اجرت دینے والا نہیں ہے، اجرت دینے والی ذات میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور اس کا کتنی خزانے وسیع ہیں، انسان ان کا اندازے نہیں لگا سکتا۔ کب سے دنیا قائم ہے، کب تک رہے گی، آج تک یہ نہیں سنا کہ رب کے خزانوں کے اندر یہ کمی ہو گئی ہے۔ مانگنے والے مانگ کر مانگتے چلے جاتے ہیں، میرا رب ذوالجلال ان کے مانگنے سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنی سوچ، اپنی بساط، اپنی قوت کے مطابق مانگتا ہے، اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، میرا رب ذوالجلال اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور ہم بھی اپنے دامن پھیلائیں، ہمارے دامن اس وسیع نہیں ہے، اور جتنے سے ہماری وسعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنا ہمارا ظرف ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق اپنے رب سے مانگے، میرا مالک اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آج کے لمحے کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہستی بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ سارے صحابہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ہی عظمتوں والے ہیں، سارے شانوں والے ہیں، سارے رفتوں والے ہیں، ہر ایک کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، ہر ایک کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، ہر ایک کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ صحابی کو دیکھ کے اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ الصحابی کا نجوم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور صحابی کا مقام اور کیا بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میرے صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا اگر ایک مٹھی وہ جو میرا ایک صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور عام بندہ جو ہے وہ اوت پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرے، وہ میرے صحابی کے مقام اور رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو عام صحابی کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ خلفائے راشدین، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، ان کی شان اور عظمت کتنی ہے۔ اور ان خلفائے راشدین میں سب سے اعلیٰ مقام جس کا ہے، اعلیٰ رتبہ جس کا ہے، اعلیٰ مقام جس کا ہے، اور وہ کون ذات ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر ذکر آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، جن کی ولادت وہ بھی مقام اعلیٰ، اور پھر جو نسبت ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ صرف ایک جہت سے نسبت نہیں ہے بلکہ کئی جہتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ آج ہم اسی ہستی کے بارے میں
ہم ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں کہ جن کی طرف دیکھنے سے فرمایا کہ جن کا ذکر کرنا، جن کی طرف دیکھنا وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور ان پاک ہستیوں کا ذکر ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں۔ ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کر کے ان کا ذکر سن کے ہم اپنے گناہ کی معافی تلافی کے لیے سارا اہتمام کر رہے ہیں کہ اللہ ان پاک ہستیوں کے ذکر کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور کل قیامت کے دن جب ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے اور ہماری بخشش فرما دے۔ یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے، یہی خواہش ہے، اس لیے ان پاک ہستیوں کا ذکر چھیڑ کر بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو میرے ساتھ ہمیشہ خطر حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز جیسے میں نے تعارف کے اندر ذکر کیا، کہا جو ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، جو ذکر عام ہستی نہیں ہے، جس کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، جس کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، جس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، جس کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا جو تعارف ہے، آپ کا بچپن وہ کیسے گزرا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے، وہ تھوڑا سا ناظرین کرام کے سامنے آپ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، آج بخت کا ستارہ بلند ہوا اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کا آغاز جس ذکر سے کرنے جا رہے ہیں، آپ نے تعارف بھی سماعت کیا کہ تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا، حیدر کرار، غزوہ خیبر کے علم بردار، داماد رسول، تاجدار علم و حکمت، شاہ خیبر شکن، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔ اسی مقام اور مرتبے کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ذکر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ذکر ہے کہ اگر بزرگ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام کی زندگی بھی ہو تو وہ بھی کم پڑ جائے گی، لیکن حضرت مولا علی کے فضائل، کمالات، آپ کی زہد و عبادت، تقوی، کسی بھی چیز کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ مولا علی پاک کے ساتھ محبت ایمان اور ان کے ساتھ بغض نفاق کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی، جس کا اثر آپ کی شخصیت پر نمایاں تھا۔ شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا خاص ملکہ آپ کو حاصل تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کی بڑی مثال کے اکابر خلفاء حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی جیسے بڑے خلفاء اپنے فیصلوں میں آپ سے مدد لیا کرتے تھے۔ آپ میدان جنگ میں بھی اصحاب رسول میں بلند مقام کے حامل تھے، اور آپ کی ولادت کے حوالے سے بھی حضرت صاحب نے سوال کیا، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہیں، تو آپ کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی، یعنی آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ تکلیف محسوس کر رہی ہیں، حتیٰ کہ چوتھے چکر میں آپ کے لیے معاملہ اور سخت ہو گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے مولا
میری اس معاملے میں مدد فرما۔ تو کعبہ شریف کی دیوار شق ہوتی ہے، آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں، دیوار مل جاتی ہے۔ مکے کے سردار بھی طواف کر رہے تھے، مکے کے عرب کے لوگ بھی، انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اندر تشریف لے گئیں، پھر سب نے دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ نہیں کھل پایا۔ بہرحال اندر جب آپ تشریف لے گئی ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اندر ولادت ہوئی۔ کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، یہ اعزاز ہے، یہ مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور 3 سے 4 دن کے بعد جب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آپ اندر سے باہر کو تشریف لائیں، جب وہ باہر نکلیں، ادھر سے نبی پاک حرم میں داخل ہو رہے ہیں، تو ادھر سے سیدہ فاطمہ بنت اسد نکل رہی، ادھر سے حضور حرم میں داخل ہو رہے ہیں، تو سامنے ٹکراؤ ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو سیدہ نے بتایا، بیٹا تجھے اللہ نے بھائی عطا فرمایا، لیکن ایک پریشانی ہے کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، اس دن کی میں پریشان ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بازو کھولے اپنی چچی کے سامنے کہ میرا بھائی مجھے دے دیں۔ تو کتب میں لکھا علماء نے کہ مولا علی ابھی حضور نے بازو کھولے، آپ جمپ لگا کے نبی پاک کے بازوؤں پہ آگے اور فوری آنکھیں کھول دی، اور والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ مولا علی پاک نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے جس کو دیکھا وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اور طبقات ابن سعد کے اندر یہ لکھا ہے کہ مولا علی پاک سے نبی پاک نے پوچھا کہ تو نے اس وقت آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں سب سے پہلے نگاہ آپ کے چہرے پہ ڈالنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو نبی پاک علیہ السلام خود ان کی پرورش کی، اور حضور ان کو خود نہلایا کرتے تھے، غسل دیا کرتے تھے۔ اور حضور نے ایک دفعہ غسل دیتے فرمایا کہ آج میں اسے غسل دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کل جب میری باری آئے دنیا سے جانے کی، میرا آخری غسل یہ مجھے دے۔ اور سرکار کی یہ بات پھر پوری بھی ہوئی، مولا علی پاک سرکار کے غسل مبارک میں شامل بھی ہوئے۔ اور بلکہ آپ تو فرماتے تھے جب حضور قبر انور کے اندر آپ کو داخل کر دیا گیا لحد میں، تو آخری جو سب سے آخر میں دوبارہ پھر قبر میں حضرت مولا علی پاک اترے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک کی پلکوں کے اوپر پانی کے چند قطرے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے ان قطروں کو چوس لیا۔ اس کے بعد اللہ نے علوم اور حکمت کے خزانے علی کو عطا فرما دی۔ تو یہ مولا علی پاک کا ولادت اور آپ کا لفظی تعارف میں نے پیش کیا۔ نبی پاک نے آپ کی پرورش کی تھی، آپ حضور کی شاہکار تھے تربیت کا، حضور کی تربیت کا شاہکار تھے، اس لیے شجاعت میں، علم میں، بہادری میں، دانش میں، حکمت میں، فراست میں، عدل میں، عدالت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تقویٰ میں، زہد و ورع میں، عبادت میں، ریاضت میں آپ اپنی مثال آپ تھے، کوئی آپ کے پائے کو نہ پہنچ سکا۔ آپ کا بچپن بھی سب سے کمال گزرا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سب سے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے نماز پڑھی، سوموار کا حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی، تو منگل والے دن مولا علی پاک نے نماز ادا کی، یعنی سب سے پہلے نماز مولا علی پاک نے ادا کی، اور اسلام بھی قبول سب سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا۔ تو آپ نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے زیر سایہ اپنا بچپن بھی گزارا، اپنی جوانی بھی نبی پاک علیہ السلام کے تربیت میں آپ کے زیر سایہ گزاری۔ تو ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے ہیں حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔
تو جو حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اسلام قبول کرنے کا، تو یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جو مرد تھے ان مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں، جن کی پرورش مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء خود فرما رہے ہوں، اس کے اندر کیوں نہ یہ چیزیں پیدا ہوں، کیوں نہ یہ کمال پیدا ہو، کیوں نہ جذبے پیدا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا تو یہ معمول تھا کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ تو آپ کی زیر سایہ ولادت پرورش پا رہے تھے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ لے کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور کیا کرنے کے لیے آتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گڑتی ڈلوانے آتے تھے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لواب دان ان بچوں کے منہ میں ڈالتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ جس کو مدینے کے تاجدار کی گڑتی مل جائے گی وہ اس کے اندر شرف اسے مل جائے گا، اسے مقام مل جائے گا، اسے رتبہ مل جائے گا، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج ہم اس سے بھی دور ہو گئے ہیں، آج کہتے ہیں بچہ پیدا ہو جو آئے اس کو ڈال لے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ کار ہے، میرے کریم آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی جن گھروں کے اندر اچھے گھرانے ہیں، جو علمی لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی گزارے ہیں، وہ ہر کسی سے گھٹتے نہیں ڈلوا لیتے، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نیک بندے سے، کسی اچھے بچے سے گھٹتے ڈلواتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسلسل لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد میں آپ کو پروگرام کے اندر خوشامد کہتا ہوں، اور ذکر ہم کر رہے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات، بے شمار عظمتیں اور بے شمار رفتیں عطا فرمائی، اور جو بچپن کے اندر ہی آپ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اگر زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پہلو کو آپ کا ذکر کیا جائے تو ایک پہلو بھی انسان کے بساط کے اندر یہ نہیں طاقت، انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، انسان کے اندر قوت نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے ایک پہلو کو جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ذکر ہم اس لیے کریں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر سکیں۔ ہم تو یہ ذکر کرتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، اپنی بخشش کا ذریعہ کرنے کے لیے، اور پھر یہ اس ذکر کی برکتیں اتنی ہے کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے ان پاک ہستیوں کا، اللہ اس کو دنیا کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ بے شک جو ان کی غلامی میں آ جاتے ہیں اللہ ان کے صدقے میں، یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں گے تو ان کا ذکر بلند ہوگا، نہیں نہیں، ان کا ذکر پہلے ہی بڑا بلند ہے، جن کا ذکر خود خالق کائنات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کی شان میں اللہ قرآن نازل کر رہا ہے، جن کی شان میں مدینے کے تاجدار خود ارشاد فرما رہے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے ہم ان کے کیا بلندی عطا کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود ان کے ذکر کے صدقے ہم عزتیں چاہتے ہیں، ہم اپنی بخشش کا سماح اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت صاحب جتنا بھی ذکر کرتے چلے جائیں اتنا ہی کم ہے، تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جو سیرت و کردار کی رفتیں بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا شان بیان کی، کیا ان کی رفتیں بیان کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں۔ جی، نبی پاک تاجدار عرب و عجم کی نطق گوہر بار سے مختلف اوقات میں بیان کی گئی آپ کی رفتیں، آپ کی فضیلتیں، ان کا ایک سرسری مطالعہ بھی آپ کی عظیم المرتبت شخصیت اور خصائل و شمائل کا آئینہ دار ہے۔ دیکھیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی عظمت ہے، یعنی اس پوری کائنات میں
حضور جس کے مولا ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے یہ سرٹیفکیٹ مولا علی پاک کو دے دیا، اس پوری کائنات میں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ آپ سے محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا، جبکہ مولا علی پاک سے عداوت کو اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ سے نبی پاک نے عداوت قرار دیا ہے کہ حضور حضرت مولا علی کرام اللہ وجہ الکریم سے محبت کریں گے تو حضور نے کہا یہ میرے ساتھ محبت ہے، اگر علی سے بغض کرو گے، علی سے نفاق رکھو گے، وہ اللہ تعالیٰ سے بغض ہے اور مجھ محمد کے ساتھ بغض ہے۔ تیسرا، نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس میں تعلق تھا، تو نبی پاک نے اپنے دونوں کے تعلق کو اسی تعلق کے ساتھ تشبیہ دی کہ ہمارا بھی اسی طرح تعلق ہے، وہ بھی بائی تھے، علی تو بھی میرا بھائی ہے، تو بھی میرا ویر ہے۔ اسی طرح خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈگری تھی، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو دنیا میں مل گیا مولا علی پاک کو کہ نبی پاک نے سند دے دی یہ بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا علی سے محبت ایمان اور بغض و عداوت کو نبی پاک نے نفاق قرار دیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر آپ نے سواری کی اور سوار ہو کر بیت اللہ شریف کو بتوں سے آپ نے پاک کر دیا اور اس کو صاف ستھرا کر دیا۔ یہ بھی مولا علی پاک کا اعزاز، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں رسول پاک علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہوا اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ حضور نے پوچھا بداع کے روایت میں کہ تم نے کیا محسوس کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں چاہتا تو میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیتا، میں اس قدر اللہ کے عرش کے قریب ہو گیا تھا۔ ظاہر اللہ کے محبوب کے کندھوں پر سواری کی، کوئی چھوٹی جگہ پر آپ سوار نہیں ہوئے، تو یہ حضور کے کندھوں پر سواری کرنے کا کمال مولا پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کو اپنے اتنا قریب محسوس کر رہا تھا کہ میں چاہتا تو اللہ کے عرش کے پائے کو بھی پکڑ لیتا۔ یہ سرسری سا مختصر سا چند لفظوں میں، ورنہ تو جیسے پہلے عرض کیا کہ زندگیاں بیت جائیں، حضرت صاحب نے کہا کہ آپ کے ایک وصف کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا کہ جس قدر کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ وہ حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ کا غالباً یہ ان کے قصیدے کا یہ شعر ہے کہ میں حضور کا ذکر کر کے حضور کے ذکر کو بلند نہیں کر رہا، بلکہ حضور کے ذکر سے میرے اپنے کلام کو عزت مل رہی ہے، میرا اپنا کلام عزتیں پا رہا ہے، اس میں برکت آ رہی ہے۔ مولا پاک کا ذکر ہمیں برکتیں نواز رہا ہے، یہ عبادت ہے، اور ہم آل رسول کے غلام، ہم نے ان کی غلامی کا دم بھرا ہے اور اللہ سے یہ غلامی مانگی ہے، اور غلام کا کام ہی یہی ہے کہ پھر اپنے مالکوں کی ثنا کرے، توصیف کرے، ان کا ذکر کرے، ان کا چرچا کرے، ان کی غلامی کا دم بھرے، اور جم پھر اپنے آقاؤں کا، اپنے مالکوں کا ذکر کرے۔ بس ہم وہ غلامی کرنے کے لیے یہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کا، تو وہ لمحے بھی ذہن کے اندر آتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں ہے اور آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرما لی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی، اب سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اور ادھر مدینے کے تاجدار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ادھر نماز کی فکر بھی ہے، ادھر مدینے کے تاجدار کے آرام کی بھی فکر ہے، لیکن کیا ہے ذہن میں یہی بات ہے
کہ نماز تو ان کے صدقے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملی ہے، وہ اگر قضا ہو گئی تو وہ تو ادا کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر آرام کے اندر خلل آ گیا تو یہ قضا ہوگی تو پھر یہ ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھ کھلتی ہے، دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرہ متغیر ہے، پوچھا علی بھائی ہوا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش پہ آیا، وہ جن کو اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کر رکھی ہیں، واللہ مؤتی وانا قاسم کا مقام اللہ نے عطا کیا ہے، اس کریم آقا کی شان رحیمی تو دیکھو، شان کریمی تو دیکھو۔ فرمایا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے محبوب کی شان اور عظمتوں کا پتہ تھا، علم تھا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر چند کتابیں پڑھ کر اللہ کے نبی کی علم کے بارے میں گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا؟ تکڑی لے کر، ترازو لے کر بیٹھ گئے ہو، یہ نہیں دیا، یہ دیا، یہ دیا، ذرا صحابہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں جا کر پوچھو تو صحیح میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا رتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ اب انہوں نے کیا عرض کی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا نہ پڑھوں؟ یہ بات جب کی مدینے کے تاجدار نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سورج بھی جانتا ہے اشارہ کرنے والی ذات کون ہے۔ آج مثل کی باتیں کرنے والوں، آج تو تمہارا بیٹا تمہارے بلانے کی وجہ سے نہیں آتا، تمہارا خاندان کے لوگ تمہاری باتیں نہیں سنتے، تم نبی کو اپنی جیسے مثل کہتے ہو؟ ذرا اپنے سوچو، غور و فکر کرو، ایک دن مر کر قبر میں بھی جانا ہے، اور قبر میں کس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ تو بتاؤ، قبر میں یہ سوال ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، میرے کریم آقا نے کہہ دیا یہ میرا غلام نہیں تو کیا بنے گا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ وہ مانیں گے اگر تم مان گیا، آج وقت ہے، آج گھڑیاں ہیں۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب عرض کی نا یا رسول اللہ، میرے کریم آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا اور ایک شور مچا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، یہ مغرب سے سورج واپس آ رہا ہے، لیکن ادھر کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بڑا مقام اور مرتبہ ملا کہ جن کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹایا ہے۔ اگر اور تذکرہ کریں، آپ کا اور ذکر کریں تو بہت بے شمار آپ کے اوصاف ہیں، بے شمار آپ کے کمالات ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نہ ہوتے تو عمر کب کا ہلاک ہو جاتا۔ اور 6 لوگوں کا مجلس شورا تھی، کسی معاملے کے اندر گفتگو ہوتی تھی، اگر باقی صحابہ جو ہے وہ رائے اور پیش کرتے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی رائے اگر مختلف ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کا پیار تھا۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے حضرت صاحب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے دور کے اندر، سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر فتوحات ہوئی ہیں، عمر فاروق کے دور کے اندر فتوحات ہوئی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کے اندر، لیکن آپ کے دور کے اندر زیادہ فتنے اٹھے ہیں، اتنی فتوحات نہیں ہوئی، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے مشیر ہم تھے، ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ یہ مشیر کا کام ہوتا ہے، یہ جب بھی ان کو سے مشورہ مانگا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو مشورہ عنایت فرماتے تھے، صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ محبت تھی صحابہ کی آپس کے اندر، یہ پیار تھا صحابہ کا آپس کے اندر۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بیٹوں کے نام کو دیکھو سے، آج یہ بڑا شور دنیا کے اندر برپا ہے کہ صحابہ کی آپس کے اندر محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ وہ غزوہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر نہیں جانا چاہتا میں، لیکن اشارتاً میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ بڑا لوگوں کو ورگلانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو تو اسی سوال تو کرو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے جو شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے نام کیا ہیں وہ تو بتا دیں ہمیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے جو پوتے ہیں ان کے نام کیا ہیں، جن کے ساتھ ناظرین اکرام دشمنی ہوتی ہے، جن کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا، بندے ان کے اب نام اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔
یہاں بیٹوں کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں، پوتوں کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں۔ یہ محبت ہی تھی، یہ پیار ہی تھا، یہ عشق ہی تھا صحابہ کا آپس کے درد، کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو مشورہ آپ عطا فرماتے، جو آپ رائے پیش کرتے، صحابہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے۔ ناظرین کرام، جہاں میں ایک مختصر سا وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ذکر ہو رہا ہے اس ہستی کا جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، جن کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کیا ارشاد فرماتی ہے؟ آپ سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کی طرف دیکھنا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر مومن اور منافق کی جو تمیز کرنے کے لیے، جو فرق معلوم کرنے کے لیے نسخہ ہمیں عطا کیا گیا، وہ بھی یہ ہے کہ اگر تمہیں پہچان نہیں ہو رہی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر چھیڑ لو، جس کے چہرے پر رونق آ جائے گی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، وہ مومن ہوگا، اور جس کے چہرے پر بال پڑنے شروع ہو جائے گی وہ منافق ہوگا۔ یہ نسخہ بھی ہمیں مدینے کے تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ باقی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے حکیموں اور طبیبوں کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ دل کی بیماری جو ہے اس کا علاج مدینے کے تاجدار نے بتا دیا کہ منافقت کس کے اندر چھپی ہے، یہ دل کی بات ہے۔ فرمایا یہ ذکر کرو، یہ ذکر تمہیں بتا دے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی شان کے اندر رب ذوالجلال نے قرآن کی آیتیں نازل کی، کہ فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو یہ تذکرے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ جب یہ نظر ماننے کی تھی، اس وقت جب آپ نے روزے رکھے تھے، بچوں نے بھی روزے رکھے، آپ نے بھی روزے رکھے ہیں، پھر یہ سائل جو آنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اسیروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، وہ غلاموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ ان کا، مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ ان کا طرح امتیاز ہے۔ اب یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے اندر سائل کوئی آتا ہے سوال کرنے کے لیے، خالی اس کو نہیں لٹایا جاتا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر، اور پھر جب دیا جاتا ہے تو پھر آگے انداز کیا ہے، اس مانگنے والے کو عطا بھی کرتے ہیں، اگر تھوڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک پاس تھوڑا تھا، اگر اور ہوتا ہے تو ہم تجھے اور بھی عطا کر دیتے، دینے کے بعد پھر بھی معذرت۔ کیا انداز ہے اس گھرانے کا، کیا کمال ہے اس گھرانے کا کہ جس کی نسبت مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہے۔ تو ایسا اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائے کہ کتنی آیات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کی شان میں بے شمار آیات کا نزول فرمایا، اور میں اسی کے ساتھ کچھ باتیں کرتا ہوں کہ 300 سے زائد آیات آپ کی شان میں بیان کی جاتی ہیں کہ آئی ہیں۔ ایک ہی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اسی کے ساتھ بھی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھلاتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، تو ہم کسی سے جزا اور شکرانے کے طالب نہیں ہوتے۔ تو حضرت مولا علی پاک نے یہ کھانا شانا لوگوں کو کھلایا، جیسے 3 یتیم اسیر، یعنی کہ قیدی آ گیا، یتیم آ گیا، تو اس طرح مسافر آ گیا، تو آپ نے ان کو کھانا کھلایا، 3 دن کے خود بھوکے تھے ان کو کھانا کھلا دیا افطار کے وقت، تو اللہ نے یہ تعریف کی۔ آج مسجد میں
ایک بوڑھا شخص بیٹھا خشک روٹی کھا رہا ہے، ایک مسافر ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، تو اس بابا جی نے اس کی طرف دیکھا ہے تو اسے کہا روٹی کھاؤ گے؟ مسافر کو بھوک لگی تھی تو مسافر پاس آ گیا، اس نے کہا میں کھاؤں گا، تو بابا جی نے روٹی توڑ کر اس کو دی تو اسے پانی میں ڈبو کے کھانے لگا تو مسافر سے کھائی نہ گئی، اس سے حلق میں سے نیچے نہ اتری، تو بابا جی فرمانے لگے نہیں کھائی جا رہی؟ اس نے کہا نہیں کھائی جا رہی۔ آپ نے بولا وہ تھوڑا سا باہر نکلو تو دسترخوان لگا ہوا ہے، ادھر سے تازہ کھانا تم کھا لو۔ تو یہ بابا جی ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر جا کے بابا جی یہ جو مسافر ہیں جس کو بابا جی نے کہا وہ لنگر وہاں چل رہا وہاں جا کے کھا لو، تو وہ شخص وہاں گیا ہے، وہاں لنگر لگا ہوا ہے، لنگر کھلانے والے امام حسن مجتبیٰ امام حسین پاک لنگر کھلا رہے ہیں، اس شخص کو بٹھایا گیا ہے، اس کو کھانا دیا گیا ہے، یہ کچھ کھانا خود کھاتا ہے، کچھ اپنے تھیلے میں ڈالے چلے جا رہے ہیں، کچھ کھا رہا ہے کچھ تھیلے میں ڈالے چلا جا رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ امام حسین پاک نے پوچھا بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ گھر والوں کے لیے لے کے جانا تو پہلے آپ کھا لیں، بعد میں گھر والوں کے لیے بھی آپ لے لیجئے گا۔ تو یہ مسافر رونے لگ گیا، کہنے لگا میں اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، میں نے دیکھا مسجد میں ایک بابا جی بیٹھے ہیں، وہ خشک روٹی کھا رہے ہیں، وہ خشک روٹی تو حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، میں تو ان کے لیے یہ تازہ کھانا لے کے جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے اس لنگر کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے میری رہنمائی کی ادھر جا کے کھاؤ، میں ان کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو حسنین کریمین نے فرمایا اے مسافر، جن کے لیے تو لے کے جانا چاہ رہے یہ انہی کی طرف سے لگایا ہوا دسترخوان ہے، وہ مولا علی پاک کی ذات تھی جو مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ ان کی طرف سے لگایا ہوا کھانا ہے، خود روکھی سوکھی کھاتے ہیں لیکن امت کے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو تازہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو 300 سے زائد آیات یعنی نماز کی حالت میں رکوع میں آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی انگوٹھی خیرات کر دی، وہ بھی قرآن پاک کے اندر واقعہ آپ کا موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے نبی سے تم نے سرگوشی کرنی ہو تو پہلے اس کا تم ہدیہ مطلب کہ نذرانہ نکالو، کچھ خیرات نکالو، صدقہ نکالو۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ فرماتے علی وہ واحد شخص ہے جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہے۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے سرگوشی کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، پھر حضور سے سرگوشی کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ حکم واپس لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مولا علی پاک کی شان میں بہت ساری آیات ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اور دیکھیں یہ عالم محبت میں سوال بھی ہوا، حضور کی نظر بڑی دور تک دیکھ رہی تھی کہ جو اس وقت علی کے زمانے میں موجود ہے وہ تو علی کے چہرے کو دیکھ لیں گے، ان کی تو عبادت ہو گئی، تو قیامت تک علی کی محبت حضور نے دی ہے، تو حضور نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو محروم نہیں کیا۔ فرمایا تم علی کے زمانے میں تو نہیں، فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کے زمانے میں دیکھنے والوں نے علی کے چہرے کو دیکھا تو ان کی عبادت ہوگی، فرمایا بعد میں آنے والوں تم علی کا ذکر کر لینا، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جس طرح قرآن پڑھنا عبادت ہے، بیت اللہ شریف کا طواف عبادت ہے، حج روزہ زکوٰۃ عبادت ہے، اس طرح مولا علی پاک کا ذکر کرنا بھی عین عبادت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے قیامت والے دن آدمی کے دونوں قدم اگلے جہان میں نہیں پڑتے جب تک وہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ میں شارٹ کر کے حدیث بیان کرتا ہوں کہ 4 چیزیں نبی پاک نے فرمایا، اس کے جسم، عمر، مال کے بارے میں سوال ہوگا، پھر چوتھا سوال اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس مولا علی پاک بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک حضرت مولا علی کے شانے پہ مارا، یعنی فرمایا اہل بیت کی محبت کی علامت یہ علی ہے، علی ہے۔ علی کی محبت نبی پاک نے فرمایا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔
اور پھر فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید، فرمایا بے شک خوش بخت، سارے کا سارا خوش بخت اور حق یقینی طور پہ خوش بخت کون آدمی ہے کہ من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا، فرمایا سب سے بڑا سارے کا سارا خوش بخت یقینی اور حقی طور پر جو خوش بخت ہے وہ آدمی ہے جس نے علی سے، علی کی زندگی میں یا علی کی وفات کے بعد علی سے محبت کی، وہ آدمی حقیقی طور پہ سارے کا سارا خوش بخت ہے۔ اور آخری بات میں اس پہ یہ کروں کہ حضرت امام طبرانی نے اپنی طبرانی میں اس کو نقل کیا کہ جیسے فرمایا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن حضرت جو امام طبرانی نے اپنی طبرانی میں اس کو مزید بڑھا کے لکھا، حدیث کو بیان کیا کہ من کان اللہ ورسولہ مولا، فرمایا کہ جس کا اللہ اور رسول مولا فہذا مولا، اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ ذکر خیر یہ ہمارے لیے عبادت کا درجہ ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو مولا علی پاک کے ذکر کو ان کی روحوں میں اتار دو تاکہ ساری زندگی مولا علی پاک کا ذکر کریں، کیونکہ نبی پاک کے صحابہ نے جب حضور سے سنا تھا تو اپنے بچوں کو راستوں میں روک کے پوچھتے تھے بتا تجھے علی سے محبت ہے یا نہیں ہے، وہ فرماتے تھے ہمیں اس سے اپنے بچوں کے حلالی اور حرامی ہونے کا پتہ لگا لیتے تھے، اس لیے کہ جو حلالی ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، جو حرامی ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا، علی کے ذکر سے وہ سڑے گا، جلے گا اور اپنے بغض اور نفاق کا اظہار کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت علی کلام اللہ وجہ کریم کی ذات پاک کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان نشان آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا حب اہل بیت نبیکم، اہل بیت نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ 3 اگر خصلتیں، 3 تم حالتیں اچھی ایسی چیزیں جو ہے اپنی اولاد کو سکھا کے، تو سمجھ لو تم نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو انسان عبادت بھی کرے گا۔ انسان ریاض وہ ایسا عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کے ساتھ محبت بھی کرے اور دین اسلام سے دور بھاگے، وہ عاشق نہیں ہے۔ جو محبت، جس کے دل کے اندر محبت ہے، جس کے دل کے اندر پیار ہے، وہ تو آقا کی ہر ادا کو اپنانے کے لیے وہ تو دیکھتا ہے کہ میرے آقا نے یہ بھی تو کام کیا ہوگا، میرے آقا نے یہ اس طرح چلے ہوں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کھانا تناول فرمایا ہوگا، آپ اس طرح آپ نے آرام کیا ہوگا۔ صحابہ محبت کرتے تھے حضرت صاحب اپنے محبوب کے ساتھ، اور ان کا انداز کیا تھا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہمیں نہیں پتہ ہمارے امام نے پہلی رکعت کے اندر سورت کون سی پڑھی ہے، دوسری کے اندر کون سی پڑھی ہے۔ صحابہ کو تو یہ بھی پتہ تھا، صحابہ کہیں جاتے تھے، باہر نکلتے تھے، پڑاؤ کرتے تھے، تو صحابہ کہتے تھے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت کے اندر یہ سورت تلاوت فرمائی تھی اور دوسری رکعت کے اندر یہ سورت تلاوت فرمائی۔ تو جن کو محبت ہوتی ہے وہ ہر ادا کو اپناتے ہیں۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی نا دل کے اندر، تو انسان پھر دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا۔ پھر جب اہل بیت طاہر کی محبت ہوگی تو انسان اس کے رنگ کے اندر ڈھلتا ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ پھر جب قرآن کے ساتھ محبت ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنا والا ہوگا، وہ کبھی راستے سے بھٹکتا نہیں، وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، آج ہمیں جہاں اپنی اولادوں کو ہم جدید علوم سکھا رہے ہیں، سب سے پہلا جو ہمارا علم ہمیں جو سکھانا چاہیے اپنی اولاد کو، وہ 3 چیزیں اگر یہ ہم سکھا جائیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کر۔ لیکن اس کے اندر ہم سستی کر رہے ہیں، کیلی کر رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ باتیں جو ہے اپنی اولادوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک اور میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا بڑا مقام، بڑے ہی رتبہ ہے، بڑی ہی شان ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بعض لوگ ابھی یہ بھی سمجھ لگتے ہیں کہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ ہاں محبت آپ کی
وہ نجات کا ذریعہ ہے، آپ کا ذکر وہ عبادت ہے، آپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے کہ دو گروہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے میری وجہ سے، ایک جو ہے وہ بغض کے اندر، اور دوسرا وہ جو حد سے آگے بڑھ جائیں گے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گروہ میں سے نہ کرے، بلکہ ان گروہوں میں سے کرے، اس گروہ میں سے کرے جو سارے میرے کریم آقا کے صحابہ، ہر صحابی کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر صحابی کے ساتھ پیار کرتا ہے، ہر صحابی کے ساتھ۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے ہم اس کو بھی سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں۔ تو بات ہم تذکرہ کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات پاک کا، آپ کی علم اللہ نے آپ کو اتنا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کا علم کا دروازہ ہے۔ اگر علم کی بات کی جائے تو بہت باتیں آگے چلی جائیں گی، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری۔ اور یہاں میں اس بہادری کی طرف آنے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن نشین ناظرین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہادری، وہ شجاعت کس کے لیے تھی؟ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ سب ایک دفعہ ایک شخص کہیں دور سے آیا بدو، اور آ کر مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سوکھی روٹی ہے اس کو توڑ رہا ہے، اور پسینہ کے آثار جو ہے چہرے پر وہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اگر سوال کرتا ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ہی علی ہوں۔ کہا نہیں، میں اس علی سے ملنا چاہتا ہوں جس نے وہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا تھا، جس نے خندق کے موقع پر عمر بن عبد الود کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، جن کی بہادری کے چرچے میں انہیں اس علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں وہ علی ہوں۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کیا کہنے لگا کہ آپ تو سوکھی روٹی یہ چبا رہے ہیں اور آپ کی پیشانی پر پسینہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں آپ کی کہاں سے آپ کو طاقت ملتی ہے؟ کہا یہ جو روٹی میں چبا رہا ہوں یہ میں اپنی طاقت صرف کر رہا ہوں، اور جب میں میدان جنگ کے اندر ہوتا ہوں یہ میری طاقت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ کہ اللہ، آپ کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ تھا، اللہ کا شیر تھا۔ فرمایا جب میں میدان جنگ میں ہوتا ہوں پھر میری اپنی طاقت نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی پر ایک اور میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ تھا۔ جب آپ دشمن کے ایک دفعہ سینے پر بیٹھے ہوئے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس نے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا جب آپ اس پر غالب آ چکے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، کیوں نہیں قتل کیا؟ فرمایا اس لیے قتل نہیں کیا کہ لوگ نہ کہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنی ذاتی بدلہ لیا، کیونکہ میں جنگ کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ تھوک والا معاملہ آیا ہے تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی یہ بات کہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہے۔ تو سب آپ غزوہ خیبر کے اندر جو آپ کی شجاعت ہے، بہادری ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ تذکرہ فرمائیں۔ خیبر اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس ایک خیبر پہ ہی اگر اس کے جغرافیے پہ بھی بات کی جائے، وہاں کے قبائل کے حوالے سے بات کی جائے، تفصیل طلب ہے، لیکن کیونکہ چند لفظوں میں چند منٹ میں ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ خیبر کا جب معرکہ پیش آیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو بھیجا کہ خیبر کو فتح کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں امداد نہیں فرمائی، مطلب کہ وہ فتح نہ ہو سکا، یہ واپس آ گئے۔ اللہ کی رضا ابھی کہیں اور آگے موجود تھی۔ تو یہ سب اپنی اپنی اللہ کی رضا کے لیے حاضری دے کے آتے گئے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ مولا علی اس وقت ساتھ نہیں گئے تھے خیبر میں، حضور نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے اللہ اس کا رسول پیار کرتا ہے، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح عطا فرما دے گا، اسلام کو فتح عطا فرما دے گا۔ اب سارے صحابہ ابوبکر صدیق عمر فاروق سمیت سب کا یہ خیال تھا کہ یہ جھنڈا کل شاید مجھے مل جائے، لیکن نبی پاک نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی پاک کو لایا گیا، علی کو بلا کے لایا گیا، اور حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اشوب چشم کا مرض لاحق ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مولا علی پاک کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے، حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور ساتھ حضور نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ گرمی یا سردی علی پہ اثر نہ کرے،
آپ گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے موٹے پہنا کرتے تھے اور سردیوں میں باریک اور ملائم گرمیوں والے کپڑے آپ پہنا کرتے تھے، آپ پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ بہرحال القصہ مختصر، حضور کے حکم پہ آپ نے جھنڈا اٹھایا، سپہ سالاری کا منصب لیا، اور آپ نے پھر جب خیبر پہ حملہ کیا اور اپنے پہلے حملے آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، اور بعض روایات میں آتا ہے اتنا وزنی دروازہ کہ جس کو جنگ کے بعد کئی صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، اس کو اٹھا نہ سکے۔ اس دروازے کو مولا علی پاک ایک ہاتھ سے پکڑ کے بطور ڈھال آپ استعمال کرتے رہے۔ وہ خیبر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مولا علی پاک کے ہاتھوں پہ۔ حضرت صاحب وہ یہودیوں کو جو خیبر کی شکست تھی وہ آج تک نہیں بھولی، آج اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں یہودی آج بھی خیبر کی شکست کو بیان کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ مولا علی کی کاری ضرب جو ان پہ لگی وہ آج بھی اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ آج اس لیے یہودی پوری دنیا میں حضرت مولا علی کے خلاف صف آ رہا ہے، مولا علی پاک کے ذکر کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کو اباریں جو علی کا ذکر کرتا ہے اس پہ رافضی اور شیعہ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مولا علی پاک کے ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے حضور کے آخری صحابی تک کسی صحابی کا انکار نہیں، اصل میں یہ یہودیوں کے پراپیگنڈے کا جواب ہے کہ وہ علی پاک کے خلاف آج صف آرا ہو چکے ہیں۔ تو 13 حضرت مولا علی کی تاریخ ولادت ہے، تو یہودیوں کے جو کاؤنٹنگ میں 13 کا عدد ہی نہیں ہے، ان کی فلورز کے جو نمبرز ہیں وہ 10 11 12 تک، 13 ختم ہو جائے گا 14 آگے چلے گا۔ کیوں وہ 13 کے عدد سے نفرت کرتے ہیں؟ کیوں؟ مولا علی پاک کا یوم ولادت ہے، اس لیے آج یہودی صف آراؤ کے مولا علی پاک کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو جب ہم حضور نے فرمایا علی کل ایمان ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، جب یہ صرف مولا علی کو سعادت ملی ہے کہ حضور نے آپ کے ذکر کو عبادت قرار دیا، تو جب یہ عبادت ہے پھر جم جم کے کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ بات کرتے ہیں ان ملنگوں کے بارے میں جو گھوٹ گھوٹ کے بھنگ بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، اور وہ نعرہ علی پاک کا لگاتے ہیں، آگ بھی بڑی بلند کر کے یہ علی کا مچ چل رہا ہے۔ ہاں جی، تو جناب علی پاک نے ایسی زندگی نہیں گزاری۔ علی پاک نے تو شہادت کے وقت میں جب آپ پہ حملہ ہوا تھا، 21 رمضان کی صبح جب آپ پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت آپ سنت فجر پڑھ رہے تھے، پہلی سنت آپ نے ادا کر لی تھی، دوسری سنت میں آپ پہ حملہ ہو گیا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کے سارے رو رہے ہیں، آپ کے شہزادے حسنین کریمین موجود ہیں، ایسے عالم میں بھی مولا علی پاک نے فرمایا حسن بیٹا فجر کی نماز جو ہے نا جماعت ادا کرواؤ، جماعت کراؤ۔ حسن مجتبیٰ پاک نے جماعت کرائی، مولا علی پاک نے اس حالت میں بھی پٹی باندھ کے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو مولا علی پاک کے ملنگوں کو تو پھر زیادہ نماز، روزہ، ذکر، اذکار کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مولا علی پاک نے کبھی بھنگ نہیں پی، اس لیے ان کی طرف ایسی چیزیں منسوب نہ کریں، یہ ان کی بے ادبی ہے۔ اور کل مولا علی پاک خود آپ ان ملنگوں سے پوچھ لیں گے کہ میں نے تو یہ کیا نہیں تھا اور میرے نام پہ یہ کیا کرتے رہے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار سب سائڈ پہ کر دیا اور گھوڑ کے بھنگ پی کے علی کا نعرہ لگا دیا۔ علی پاک کبھی بھی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ ملنگ نہیں، ملنگ وہ ہے جو ایسی تکلیف میں بھی نماز نہ چھوڑے۔ ملنگ وہ ہے کہ جو کاری زخم کے باوجود بھی نماز اور قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، کہ علی ایک رکعت میں پاؤں رکھے تو قرآن کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں پاؤں جانے سے پہلے قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ ملنگوں کو یہ کام کرنے چاہیے، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مولا علی کے نقش قدم پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات کا، جیسے کہ حضرت صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ملنگ، اب یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ایک بات عروج پر جا چکی ہے، کڑے پہنے ہوئے ہیں، گلوں کے اندر وہ سنگل ڈالے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھوں کے اندر۔ اب یہ کیا ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی یہ محبت نہیں ہے۔
اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مقام اللہ کس کا ہے؟ وہ مدینے کے تاجدار کا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا، لوہا حرام قرار دیا، تانبا حلال حرام قرار دیا، پیتل حرام قرار دیا۔ جس کو مدینے کے تاجدار نے حرام قرار دیا، کون ہوتا ہے اس کو حلال کرنے والا؟ ہم نے نسبت کر دی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی شریعت کے تابع ہے۔ اور حضرت صاحب جب آپ کو یہ زخم لگے ہیں، آخری لمحے ہیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں اپنی زندگی کامیاب گزار رہا ہوں، مجھے زندگی کی ایک لمحے پر بھی افسوس نہیں ہے، ایک گھڑی پر بھی افسوس نہیں ہے کہ میں کوئی زندگی کا میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیا ہو۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کی ریاضت کرتے تھے، شریعت مصطفیٰ کے تابع ہو کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر ایک لمحہ نہیں گزارا، ایک گھڑی نہیں گزاری کہ ہر ایسا عمل کیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا سبب تھا، ہر ایسے عمل سے ترک کیا، ہر ایسے عمل کو چھوڑا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب تھا۔ اور آج دنیا کے اندر کوئی مچ جلا کر بیٹھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مچ ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، خدا را اپنے آپ کو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقام کو اپنی بیان کرے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر وہ ذکر نہیں ہے کہ انسان کا گندا منہ ہو، گندی زبان ہو، شراب پی کر، بھنگ پی کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنے سے پہلے تو انسان کو کئی دفعہ وضو کرنا چاہیے، پاک صاف ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنا چاہیے۔ جتنا ذکر ان کا پاک ہے، انسان کو اتنا جسم، اتنی زبان انسان کی پاک ہونی چاہیے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہو۔ ایسا نہیں ذکر کہ جس طرح چاہے انسان گندا مندہ آ کر ان کا ذکر کرے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی علم کی ایک بات کا ہے کہ میں اپنے پروگرام کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کتنا آپ کو علم عطا کیا تھا۔ جب آپ دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اب ایک کا بیٹا پیدا ہوا ہے، دوسری کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب بیٹی والے نے کیا کہ دوسری کا جو بیٹا تھا اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور بیٹی اٹھا کر اس کے پاس رکھ لی۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا، وہ کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے۔ اب اس کے بارے میں 2-3 واقعات ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے جب یہ مقدمہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا دونوں عورتوں کے دودھ لے کر آؤ۔ اب جب وزن کیا گیا تو یہ اللہ نے قدرتی طور پر یہ تاثیر رکھی ہے، جو بیٹا ہوتا ہے اس کا دودھ جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور بیٹی جو ہے اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، اور اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ جب وزن کیا گیا تو پھر اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس کا ہے۔ اور یہ بھی واقعہ ملتا ہے، آپ نے فرمایا جب جھگڑا پیدا ہوگا آپ نے فرمایا تلوار لے کر آؤ، اور تلوار لے کر کہا کہ آپ نے کرنی کیا ہے، کیوں تلوار آپ منگا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس بچے کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جب جو حقیقی ماں تھی اس کی چیخیں نکل گئی، اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے سامنے قتل نہ کیا جائے، جو دعویٰ کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ میرا ہے، یہ بیٹا اس کو دے دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ بیٹا اس عورت کا ہے جو کہہ رہی ہے کہ اس بیٹے کو اس کے حوالے کر دو، کیونکہ جو حقیقی ماں ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی تکلیف پہنچے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے ذکر کر رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، آپ کی شان، آپ کی عظمت، مقام وراء الورا ہے۔ ہم نے جو ذکر کیا، میں نے ابتدا کے اندر بھی کہا تھا، یہ ہمارا ذکر کرنا، یہ آپ کی شان وہ کما حق کو ہم اس کو بیان نہیں کر سکے۔ ہم نے تو یہ ذکر کی جو لمحے گزارے ہیں یہ اس لیے گزارے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس ذکر کے صدقے ہمارا بھی کام بن جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی، ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر کا صدقہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے لوگ دکھ و درد و مصیبتوں کے اندر اور ناجائز مقدمات کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر کے صدقے اللہ ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے۔ جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اس ذکر پاک کے صدقے اللہ ان اس گھروں کے اندر بیٹے عطا فرمائے۔ جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا واسطہ اللہ سب کو حیا کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی والدین کو اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ ان کی رزق عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، اور ان کو مزید جذبہ اور قوت ایمانی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت لینے سے پہلے ہمارے پاس نعت خوان
انجم جلال صاحب موجود ہیں، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالی اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، کہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، گناہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی، 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 قسم خدا کی
بہار آپ سے ہے اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے